बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदर। आज 6 अगस्त है साल 2021। लाहौर फायरिंग वाक़े में वज़ीर आला पंजाब बाल बाल बचे हैं, इसकी आम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लीगी बदमाशों के खिलाफ एक बड़े एक्शन का आगाज हो रहा है। पुलिस के साथ FIA भी शामिल हो रही है। नीम बरना तस्वीर के बाद हम जिन्स परस्तों ने अपना झंडा लगा दिया है। ये बड़ी एक अजीब किस्म की डिटेल है, वो आपके सामने तफसील के साथ रखूंगा। इस वक्त आपको इल्म है कि लाहौर के अंदर बड़े बड़े बदमाश छुपे हुए हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप बनाए हुए हैं, जमीनों पर कब्जे करते हैं, जुआ खेलते हैं और इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े उन पर चार्जेस हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारा जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, हमारा जो अदालती निज़ाम है, वो आराम के साथ कत्लो गारतगरी, दहशत गर्दी और कई किस्म के मुकदमात होने के बावजूद वो रिहा होने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। अब जो है हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि ये जो बड़े लोग हैं, जिनके बड़े मुकदमात के अंदर नाम है, इनके जो पैसे हैं, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनके मुख्तलिफ करतूत, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस के साथ FIA को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस हवाले से फ्रॉड, कब्जा माफिया, जुआ, नौसरबाजी से कमाई गई रकूम और असासे बनाने वालों के खिलाफ पुलिस और FIA मुतहरक हुए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर से पुलिस ने 460 से जायद जुए, कब्जे, फ्रॉड और बदमाशी के दर्ज मुकदमात की तफसील FIA के हवाले कर दी है। मुकदमात में जमानत के बावजूद FIA पुलिस की जानब से भिजवाई गई मुकदमात पर जो है वो छानबीन करे। यानी लाहौर के मनशा बम पर इस वक्त 63 मुकदमात हैं। अमीर बलाज पर 8, मियाँ विक्की 8, शौकी चंगड़ 2, उनके समेत और भी कुछ मुकदमात है। इस तरह बड़े बड़े लोग, उनके FIA को मुतलका जो लोग हैं, उनकी फहरिस्तें दी गई हैं कि इनके आप जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, दीगर जो इन्होंने कब्जे किए, इनकी रकम जो है, जो जायदादें हैं, वो लीगल है, इनलीगल है, तमाम पहलुओं से जायजा लिया जाए। और अगर वो पुलिस की कस्टडी के अंदर मुख्तलिफ टेक्निकल वजूहात की वजह से नहीं आ सके, तो FIA अपनी कार्रवाई का आगाज करे। और इस काम के बाद जो तकरीबन बड़े बड़े बदमाश थे, चूंकि मुस्लिम लीग नून के वो नाम निहाद खादिम आला की छतरी तले ये सारे परवान चढ़ते रहे, जमीनों पर कब्जे होते रहे, बदमाशी होती रही और अब उनके अंदर एक हलचल मची है और आगे पीछे अपनी जायदादों को करना शुरू कर दिया है। लेकिन FIA ने भी अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये एक बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया है और एक बड़ा सरप्राइज दिया है हुकूमत पंजाब ने। अब एक बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ है। आज आपने देखा, ओन चौधरी ने इस्तीफा दिया, उसको कबूल कर लिया गया और फिर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने रिजाइन किया, उसको भी कबूल कर लिया गया और उनको वफाक के अंदर बहबूद आबादी की मुमकिना तौर पर एक आम जिम्मेदारी दी जानी है। और इसके साथ ही जो है वो असद खोकर, उनको सूबाई वजीर बनाने का फैसला किया गया, नामजद कर दिया गया और अब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है, हल्फ उठाना है। लेकिन आज उनके बेटे की शादी थी और वलीमे की तकरीब के अंदर वजीर आला पंजाब समेत आम शख्सियात मौजूद थी। लेकिन वहां पर एक बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश आया और फायरिंग का वाकया हुआ है, जिसके अंदर जो असद खोकर हैं, उनके भाई मुबशर खोकर, वो पहले जख्मी हुए फायर लगने से और फिर हॉस्पिटल पहुंचने तक जो है वो जहां भाग हो गए। और ये बड़ा एक अजीब वाकया है, क्योंकि बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी और वजीर आला पंजाब इस दौरान निकल रहे थे और उनके करीब ही खड़ा वो शख्स फायरिंग कर रहा था। इसकी जो अभी तक तफसीलात आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑफिशियल ट्वीट किया है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि वजीर आला पंजाब का लाहौर में नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के बेटे की दावत वलीमा में फायरिंग के वाक़े पर नोटिस, फायरिंग और सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। फायरिंग करने वाले मुलजम को वजीर आला की सिक्योरिटी टीम ने मौका से गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग का वाकया वजीर आला के निकलने के बाद पेश आया है। वजीर आला उस्मान बुज़दार गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके मजीद कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से भी जामे इंक्वायरी की जाए और गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कहते हैं कि ये वाकया मुमकिना तौर पर जो खोकर हैं उनके साथ दुश्मनी का मामला लगता है। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट के जरिए कुछ चीजें वादे की हैं। उन्होंने कहा है कि वजीर आला पंजाब से मेरी अभी अभी बात हुई है, वो खैरियत से हैं और अपने रहायशगाह पर मौजूद हैं। हमला आवरों ने उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब आकर फायरिंग की। वजीर आला की सिक्योरिटी ने हमला आवर को काबू में लेकर गिरफ्तार किया। बदकिस्मती से असद खोकर के भाई इस हमले के नतीजे के अंदर
جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو یہ اب واقعہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پر یہ قاتلانہ حملہ تھا، یا کھوکھر جو ہے وہاں اسد کھوکھر ان کے خاندان پر حملہ تھا؟ ابھی تک جو ابتدائی معلومات ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی خاندانی دشمنی کا معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے مزید جب تفتیش ہوگی تو حقائق کھل کر سامنے آئیں گے کہ اتنی بڑی سیکیورٹی ہونے کے باوجود اس طرح وہاں پر کوئی شخص آتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، چونکہ وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، ان کے اپنے اپنے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے جہاں پر وزیر اعلیٰ یا کوئی عام شخصیت جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ ایک بدقسمت واقعہ رونما ہوا ہے، اور وہ اسد کھوکھر جس نے ابھی صوبائی وزیر بننے کا حلف اٹھانا تھا اور اس کے بیٹے کے ولیمے کی آج تقریب تھی، وہ اب خوشی ساری جو ہے وہ سوگ کے اندر بدل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی مغفرت فرمائے۔ اب ایک بڑا عام معاملہ ہے جس پر میں سمجھتا ہوں حکومت، اپوزیشن، مذہبی جماعتیں سب مجرمانہ غفلت کی مرتکب ہو رہی ہیں، اور خاموشی کے ساتھ وہ سارا کچھ برداشت کرتی جا رہی ہیں۔ اور تو اور فضل الرحمان جیسا بندہ جو اوورال اسلام کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اس معاملے پر مکمل خاموش نظر آتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار کے ساتھ نیم برہنہ تصاویر بنائی گئی ایک لڑکے اور لڑکی کی طرف سے، اور اس پر پہلے تو بڑا سوشل میڈیا پر جب زیادہ ہلچل مچی تو اس کے بعد ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ ان کے حوالے سے جو یہ لوگ ہیں کوئی ہمیں معلومات دے تو ہم کارروائی کریں گے، لیکن پھر ان تک وہ معلومات بھی پہنچ گئی، لیکن وہ ہمارے ڈی سی صاحب جو بڑے، ان کی شہرت تو اچھی ہے، خاص طور پر خونی لبرل ٹولہ ان کو بڑا ہیرو مانتا ہے، انہوں نے اس کے بعد بالکل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ مجھے ایک بات کی بڑی حیرت ہوتی ہے، میں فواد چودھری صاحب کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا بڑا قائل ہوں، لیکن مذہب اور دین کے معاملے کے اندر جس طریقے سے وہ بے باکی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس پر مجھے ہمیشہ اعتراض رہتا ہے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج مندر کا واقعہ پیش آیا، سب نے مذمت کی، میں نے خود اس پر ویڈیو کے اندر مذمت کی، لیکن اس پر بڑا سخت بیان آیا فواد چودھری کا۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا تعلق جو ہے وہ غیر مذہبی ایلیمنٹ کے ساتھ ہو، یہ تو ایک خالص جو ہے اقلیتوں کے حقوق کی بات ہے، جنرل بات ہو، اس پر فواد چودھری بہت ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن جب کسی معاملے کا تعلق عورت مارچ والی آنٹیوں کے ساتھ ہو، خونی لبرل ٹولے کے ساتھ ہو، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا کوئی مسئلہ ہو، اور اوورال اس کو پھیلانے کی بات ہو، اس وقت اس کے دفاع کے لیے اکثر اوقات چودھری صاحب آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی بڑا بلنڈر ہو تو اس پر بھی وہ ان کی زبان بھی خاموش ہو جاتی ہے، ٹویٹر بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے ساتھ نیم برہنہ تصاویر، اور جس کے اندر آپ کو علم ہے کہ یہ واقعہ اسلام آباد کے اندر ہوا، کورال تھانے کے اندر مقدمہ درج ہوا، پتہ بھی لگ گیا کون لوگ ہیں مبینہ طور پر، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کہ ان کو آزادی اظہار رائے ہے، ہر شخص کو شخصی آزادی ہے۔ اب یہ بیسیکلی نظریہ پاکستان اور دین اسلام کے ساتھ ایک کھلی بغاوت کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ جو پورا طبقہ ہے، اب یہ جو لوگ اس کے اندر شامل تھے فوٹو شوٹ کرنے والے، ایک لڑکے کا نام زلفی عرف ذوالفقار اور لڑکی کا نام کیسی ہے جس کا تعلق نیو یارک سے ہے، اور بتایا گیا کہ یہ دونوں ہم جنسی کو پروان چڑھانے کے لیے منفی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا ایک برانڈ مسٹیکل شاعری کے نام سے میوزیکل برانڈ ہے۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سارے ان کی حرکتیں ہیں، اور ایف آئی اے کے اندر جو مقدمات سارے وہ کاروائی ہوئی ہے، لیکن مزید اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ اب اس کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ یہ ایک مخصوص کمیونٹی نے سارا معاملہ کروایا ہے، عورت مارچ والیوں نے اس کو ہوا دی ہے، اور اسلام آباد سمیت کراچی اور مختلف حصوں کے اندر عورت مارچ کی ریلی کروائی۔ یہ فوٹو شوٹ والے جو ہیں یہ عورت مارچ والوں سے قبیلے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ چیز اب ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ہمیں اب پوری تفصیل ہونے کے باوجود اسلام آباد کی انتظامیہ اس معاملے کے اندر خاموش ہے۔ آئی جی اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد، حکومت پاکستان، اس کے وزراء، اس طرح جب دین اسلام پر حملہ ہوتا ہے، فحاشی، بے حیائی اور یعنی کو سر عام پھیلایا جاتا ہے، اس پر خاموش ہوتے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ اس طبقے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو وزراء ہیں
اور یہ پورا طبقہ اس خونی لبرل اور ٹولے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی بات ہوئی ہے، یہ پورا جو طبقہ ہے ان کا بیسک مقصد نظریہ پاکستان اور دین اسلام پر حملہ ہے، لیکن یہ رفتہ رفتہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں۔ ایک تو ٹی وی ڈراموں کے ذریعے ان کے رائٹرز یہ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں تاکہ اگر کوئی بات کرے تو وہ کہیں جی ڈرامے ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو حالات ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ 1% بھی طبقہ نہیں ہے بے حیاؤں کا جن کے گھروں کے یہ حالات ہیں، یہ اپنے گھروں کے حالات یہاں پوری سوسائٹی کے بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ واقعات اکا دکا اس طرح کیوں کرواتے ہیں تاکہ معاشرے سے جو ریزسٹنس ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور جب ہم آزادی ادارے رائے اور پورا جو خونی لبرل آنٹیوں کا ایک ٹولہ ٹیلی ویژن چینل کی سکرینوں پر بیٹھا ہوا ہے جو خود ایک مرکہ ہے ان چیزوں کا، عورت مارچ کا وہ پورا ایک سمجھے اس کے منشور پر چلنے والا ہے، وہ پھر پڑ جاتے ہیں۔ جو بھی بندہ اس پر بات کرتا ہے تو سب عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے کراچی کے اندر، ایک رپورٹ آئی ہے، ایک شخص نے ویڈیو بنائی ہے، فیز 7 کے گھر پر ہم جنس پرستوں کی عالمی تنظیم گے پرائیڈ کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ پہل تو اہل علاقہ نے نوٹس نہیں کیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ آ رہا ہے یوم پاکستان تو اس حوالے سے جھنڈے کچھ لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر پتا چلا کہ یہ انوکھے رنگ کا جھنڈا ہے۔ جب توجہ اس طرح مبذول ہوئی تو پتا چلا کہ یہ تو ہم جنس پرستوں کی تنظیم کا عالمی جھنڈا ہے۔ اس حقیقت کے سامنے آنے پر اہل علاقہ نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، لیکن ابھی تک سندھ حکومت نے اس پر کارروائی نہیں کی، کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، کوئی ان سے کارروائی نہیں ہوئی، اور اگر اس حوالے سے کوئی قانون سازی کے اندر حکم ہے اس کو بھی دور ہونا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور فضل الرحمان کو عورت مارچ والی آنٹیاں بڑا سپورٹ کرتی ہیں، شاید ان معاملات کے اندر ان کا بھی اسلام خطرے میں نہیں آیا، ان کی بالکل ٹویٹ بھی نہیں آئی، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، اعلانیہ ایک بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان کی نظریاتی اساس پر حملہ ہے، اور میں اس سے سخت لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال اس کے لیے تمام ناظرین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آواز اٹھائیے، حکومت پر پریشر پڑنا چاہیے، اور یہ ٹولہ آہستہ آہستہ بے حیائی کو ایک سند دیتا ہوتا، قانونی حیثیت دینے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے۔ اس کو ابھی سے لگام دینی پڑے گی۔ جو مذہبی معاملات پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر زیادہ بولتے ہیں اور ان معاملات کے اندر خاموش ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بغض اور زیادتی ہے۔ جہاں بھی ظلم ہوگا، غلط ہوگا، اس کو غلط کہنا پڑے گا، جو صحیح ہوگا اس کو صحیح کہنا پڑے گا، لیکن کارروائی نہیں ہو رہی اس حکومت کے اندر، سندھ حکومت کے اندر بھی۔ بہرحال یہ آواز اٹھائیے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔